الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج إلى الجهاد ومن خرج مجاهدا فمات كتب له أجر الجهاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے ذاتی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا عہدے والے ہوتے ہیں ان کی نافرمانی کرے تو فوراً سزا دیتے ہیں یا پہلے زمانے میں جو بادشاہ تھے بعض مردہ فوراً نافرمانی پر قتل کی سزا سنا دیتے تھے اسی وقت قتل بھی ہو جاتا تھا اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں ہماری اگر نافرمانی کوئی بھائی کرتا ہے تو اس سے بات چیت بند ہو جاتی ہے بیٹا نافرمانی کیا تو اس سے بات چیت نہیں کرتے بہو نافرمانی کرتی ہے تو اسے اتنا بولتے اس کا خاندان پورا گرا بولتے ہیں ایسی نے اماں اس کی اماں کیسی وہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا ہے داماد کچھ کیا تو پورا اس کے خاندان کو جو کچھ بولنا بول دیتے ہیں پڑوسی کچھ کہا تو اس کے بارے میں بھی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں نافرمانی پر ہم لوگ اسے اپنے گھر نہیں بلاتے کیوں کچھ ہوا گڑبڑ یہ عید کو جانا نہیں بیوی کو تاکید کر رہا تھا تمہارے اماں کیا نہیں جانا زیادہ ہونے ذرا پرزر میں رہی کر تو لے جا کو تمہارے وہ گلی میں چھوڑ دیتا ہوں میں آتا یہ تھا نہیں کیوں نہیں آتا
اس لیے کہ اس کی طبیعت کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا ہے، اس لیے ناراض ہو گیا، ناراض ہو کر اس طرح کرتا تھا۔ بھائی کچھ کیا تو بچوں کو بول کے دیتا تھا، گھر والوں کو بول دیتا، عید آ رہی ہے اب گوشت کٹنگ نہ، اس کا گوشت لینا نہیں، تو گوشت دینا نہیں، گوشت لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں، آنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں۔ انہیں لا کر دیا تمہیں دور رکھ ڈالنا، کسی غریب کو بانٹ ڈالنا، بے ہو رہا نہیں ہو رہا، یا تمہیں سب بھی ہونچ کرنی کی، سب پریشان ہو گئیں گے نہیں نا، لیکن ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ نافرمانی پر کوئی اپنے گھر بلا کر، گھر بلاتا نہیں ہے اور اس کا اعزاز اکرام نہیں کرتا ہے، کوئی بھی تعلقات بند ہو جاتے ہیں، بات چیت بند، لین دین بند، سارا بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت کے خلاف اس نے کام کیا ہے، اس لیے ہمیں ناراض ہم ہو چکے ہیں، اب ناراضی کا اظہار کرنا ہے۔ کوئی سمجھے تو بولتا نہیں، اسے معلوم ہونا ذرا بھی، ویسا چھوڑ ڈالے تو اور کیا کرتا ہوں نے، اور بڑھ چڑھ کیسے کام، اسے معلوم ہونا دینا، اس لیے نہیں میں بتایا کچھ، بول ڈالتا، گوشت لینا نہیں، گوشت دینا نہیں، آنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، یہاں تک کہ اور زیادہ پاور آگا تو یہ بھی بول ڈالتا، میں مر گا تو بھی میری صورت دیکھنا نہیں، مجھے میری صورت نہیں، مر گا تو بھی اس کی صورت، مجھے صورت اس کی دکھانا نہیں، آپ کو دیکھنا نہیں، میں دیکھتا نہیں۔ یہ ہم لوگوں کی یہ طبیعت ہے، یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے۔ قربان جائے اس ہمارے رب پر ہفتہ بھر یا دن بھر اس کی نافرمانی کچھ نہ کچھ ہم لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو اس کے گھر بلا رہا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون آدمی ایسا کہہ سکتا ہے میرے سے کوئی نافرمانی نہیں ہوئی؟ بے شک تو شراب نہیں پیا ہوگا، زنا نہیں کیا ہوگا، قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن کسی کی تو غیبت کیا ہوگا، کسی کا برا چاہا ہوگا، مال میں گڑبڑی کیا ہوگا، وعدہ خلافی تو کیا ہوگا، کچھ ایسے کام ہیں جس کو تو برا نہیں سمجھ رہا ہے، جس کی جو اللہ کی نظر میں تو برا ہے، تیری نظر میں برا نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں تو وہ برا ہے، یہ برا ہے، اس کے باوجود اللہ پاک تجھے مجھے جو ہے اس کے گھر بلا رہا ہے، دینے کے لیے بلا رہا ہے، مسجدوں کو بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ سمجھو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس رب کی رحم ہے، اس رب کی ستاری ہے، اس رب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بار بار نافرمانی کے باوجود بلا رہا ہے۔ جتنی نافرمانی ہم نے رب کی کر رہے ہیں، اتنی اگر تم اپنے والد کی نافرمانی کرو، ماں کی نافرمانی کرو، پھر جو ہے تم ان کے گھر جاؤ، دیکھو کیسا تمہارا استقبال ہوتا ہے کہ استقبال نہیں ہوتا۔ استقبال کرتی کی بہت نافرمانی کیا، او آبا تجھے پھول کا ہار ڈالیں گے، کیا جائز پھول کا ہار ڈالیں گے، گھر میں رہے گا، بول دے گا بچوں کو، گھر والے کو، سوگا کر کو بولا لو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ تمہارا ہمارا مزاج کیا ہے، اللہ کی مہربانی بتانا چاہ رہا ہوں ان مثالوں سے۔ پھر بھی ایسے رب کی نافرمانی کرے تو بتاؤ ہم سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ ہم ایک معمولی چیز برداشت نہیں کرتے، ایک طبیعت کے خلاف چیز کو برداشت نہیں کرتے، وہ رب ہماری کتنی برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا میں اپنے ماتحتوں کی، اپنے نوکروں کی، اپنے غلاموں کی کتنی غلطیاں برداشت کروں، کتنا معاف کروں؟ تو سامنے والوں ان بزرگ نے فرمایا جتنا تجھے اللہ سے رحم چاہیے، جتنی مرتبہ اللہ سے مہربانی چاہتا ہے، اتنی مرتبہ تو بھی معاف کر۔ ہماری نافرمانی پر زمین کتراتی ہے، ہم سمجھتے زمین بیچ
جانے سے کیا بھی نہیں معلوم. ادھر ادھر دیکھے گا آدمی, کوئی نظر نہیں آ رہا تو کچھ بول دیا. بولتے نا بھائی, ادھر ادھر دیکھا, کون بھی نہیں دیکھ رہے, کون بھی نہیں دیکھ رہے, نافرمانی. جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. جس دن زمین اپنے خزانے پھینکے گی, اپنی تمام باتیں بیان کر دی جائے گی. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, روزانہ زمین اللہ کے حضور یہ دعا کرتی ہے, اے خدا میرے اوپر لوگ زنا کر کے چل رہے ہیں, قتل کر کے چل رہے ہیں, تیری نافرمانی کر کے چل رہے ہیں, مجھے انہوں نے گندا کر دیا, اجازت دے انہیں ابھی ختم کر دو. اللہ پوچھتے ہیں, وہ زمین, وہ فرشتوں, یہ تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں یا میری نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ نافرمانی تو تیری کر رہے ہیں. بتاؤ, تم نے ان کو پیدا کیا یا میں پیدا کیا ہوں؟ یہ تمہارے غلام ہیں, یہ تمہاری, اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو جو چاہے تم ان کے ساتھ سلوک کر لو. یہ میرے بندے ہیں تو میں جانوں, میرے بندے جانے. یہ اللہ پاک اتنا رحم کرنے والا, میں تمہیدی بات بتا رہا ہوں تو رب اتنا رحم کرنے والا ہے, اتنا رحم کرتا ہے کہ ماں بھی اتنی رحم نہیں کرتی, باپ بھی ہمارا اتنا رحم نہیں کرتا, دو صحابہ بھی اتنے رحم نہیں کرتے, بیوی بھی رحم نہیں کرتی, اولاد بھی اتنا رحم نہیں کرتی جتنا ہمارا رب ہمارے اوپر رحم مہربانی کرتا ہے. نافرمانی کے باوجود تم نے مجھے اپنے گھر بلایا یہاں پر, کچھ دیر شریعت کی باتیں سننے کی توفیق مرحمت فرمایا, کچھ احکامات دیے, فلاں وقت میں فلاں کام کر لو, فلاں وقت میں فلاں کام کر لو, فلاں مہینے میں یہ کام کر لو, رات میں یہ کام کر لو. اور یاد رکھو, ان کاموں میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہماری ذات کا فائدہ ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ ساری مسجدیں جمعہ میں جیسے بھرتے ایسا 5 وقت کی نماز میں بھر جائے, اللہ کرے آمین. خالی چپ آمین بولو نا, کو دل سے بولو تاکہ عمل کی بھی کیا مل جائے, توفیق مل جائے, ہے نا. کتنا بولوں, بار بولو, اور بار بار بولنا اچھا بھی نہیں لگتا کہ کتنے مسلی رہتے, کیا رہتے ہیں, ہے نا بھائی, اچھا لگتا کیا؟ اتنے مسلی فجر میں تھے, اتنے نہیں تھے, اتنے نہیں تھے, کتنا رونا روئے تو اچھا نا, وہ اچھا بھی نہیں لگتا بات کرے. اور خود اپنا آدمی محاسبہ کرے, میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, نہیں آیا تھا تو منجد بولے, سمجھ لے. اچھی بات جس کے اندر طبیعت میں صحیح طبیعت ہوتی ہے, جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے, جس کے اندر ماننے کی صفت ہوتی ہے, نفسانیت نہیں ہوتی, اکڑ نہیں ہوتی, عاجزی اللہ کو پسند ہے. جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے, کیونکہ ایمان جس کے اندر ہوتا ہے, نرمی بھی اس کے دل میں ہوتی ہے, وہ مان لیتا ہے ہاں بھائی مجھے عمل کرنا ہے. جس کے اندر اکڑ شیطان کی وجہ سے آتی ہے وہ فوراً اکڑنے لگتا ہے, اس میں تنقیدیں نکالنا شروع کرتا ہے, کیونکہ عمل کرنا نہیں ہے اس کو. اللہ پاک نے کچھ احکامات بتائے ہیں, یہ بڑی قربانی نہیں ہے ہماری. یہ فجر کو آ جانا, یہ ظہر میں آ جانا, یہ کاروبار چھوڑ کر عصر میں آ جانا, مغرب پڑھ لینا, عشاء پڑھ لینا, یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے. اگر تمام مساجد بھر جائیں پھر بھی ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات میں, اللہ کی عزت میں, اللہ کی طاقت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, کروڑا مرتبہ خدا نخواستہ
کمی نہیں آنے والی ہے. کوئی بھی جو ہے نماز نہ پڑھے خدا نہ خواستہ، کوئی بھی کہ اللہ کے گھر کو نہ جائے، سارے نافرمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کوئی میری نافرمانی کرے گا، یاد رکھو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے. تمہارے عمل کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری تمہاری عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری تمہاری قرآن کی تلاوت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صدقات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ عمل بتایا، ان عمل پر عمل کرنے سے، ان افعال پر عمل کرنے سے، ان سنتوں پر عمل کرنے سے ہماری ذات کا فائدہ ہے، ہم نیک ہو جائیں گے، ہمارا فائدہ رہے گا. عمل نہیں کرے گا تو ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کی ذات کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر نافرمانی کرو تو یاد رکھ لو یقیناً اللہ تعالیٰ صرف تم لوگوں سے نہیں سارے عالم سے بے نیاز ہے، سارے عالم سے. اللہ کی ذات فرشتوں سے بے نیاز، اللہ کی ذات انبیاء سے بے نیاز، اللہ کی ذات مومنین سے بے نیاز، اللہ کی ذات کافروں سے بے نیاز، اللہ کی ذات یہودیوں سے بے نیاز، اللہ کی ذات زمین سے بے نیاز، اللہ کی ذات دنیا سے بے نیاز، اللہ کی ذات جنت سے بے نیاز، جہنم سے بے نیاز، تمام مخلوق سے بے نیاز. جنت بنا کو کیا تو بھی اللہ کو کیا تو فائدہ، وہاں کی ٹھنڈی ہوا کیا تو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو ان چیزوں کی، کچھ بھی ضرورت نہیں. نہ جنت کی ٹھنڈی ہوا کی ضرورت، نہ حوروں کی ضرورت، نہ وہاں کی نعمتوں کی ضرورت. اللہ ان چیزوں کی استعمال کریں گے بھی نہیں، اللہ کو ان چیزوں کی حاجت بھی نہیں ہے. ہزاروں سال ہوگا کھائیں گے کچھ بھی، اللہ کو کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھ لو اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. بقرعید میں ذرا اچھا بڑا بکرا لگ کاٹ کوئی کرے تو کیا تو بھی اللہ کو بھی فائدہ نہیں. گوشت جیسا میں تلاش کرتے نا ذرا ہٹنا ذرا ملا غریبان دیا دوست کیا کرتے دعا کرتے کیا بھی نہیں. یہ ران ذرا جمی کو رکھ دیں گے نیا جمی، یہ ہمارے اصول ہمارے کام ہیں، ہمارے کام یہ تمام چیزیں اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہ پیاس لگتی ہے، نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ اللہ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اللہ کی شان کیسی ویسی ہی ہے، نہ اس میں اضافہ ہونے والا، نہ اس کی طاقت میں اضافہ ہونے والا، نہ اس کی طاقت میں کمی ہونے والی. اب نوجوان نہیں ذرا جم گم کر کو ذرا بادام دودھ گن پی کو ذرا کیا ہوتا ہے رتی آم جم بنتا طاقت آتی ہے نا بھائی، ذرا آتی ہے نا طاقتور چیزیں کھایا، حلوے گلوے کھایا، کچھ نہ کچھ اضافہ. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اضافہ ہوا طاقت میں، جسم میں بیمار ہوا، کمزوری آئی، طبیعت میں سدھار آیا، کچھ بیماری آ گئی، کچھ جو ہے غم آ گیا، کچھ پریشانی آ گئی، کچھ خوشی ہو گئی. یہ سارے کے سارے نقشے، یہ سارے کے سارے کام ہمارے لیے ہیں، ہمارے دائرے میں رہتے ہیں. ان ساری چیزوں میں اللہ کو کوئی ان چیزوں کو کوئی ٹیکسی بھی نہیں کرتی. وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے، وہ تمہیں سلاتا ہے وہ سوتا نہیں ہے. ایک بات یاد آ گئی، ارشاد فرمایا علماء کرام نے، کوئی اللہ کا بندہ اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے او میرے بندے، تیرے بچے تیری نافرمانی کر سکتے ہیں، بیوی غدار ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھ لے تو نے میرے کلام کا استعمال فرمایا، 3 مرتبہ پڑھ لیا، رات میں اطمینان سے سو جا،
فارمولا دیا ہوں، عامل کے پاس گئے تو 3-4 ہزار روپے رکھنا تھا تمہیں، تب بھی بول دیتا نہیں، دوسرے چیزیں تو بول کو دے گا، یہ چیزیں نہیں بول کر دے گا تمہیں، یاد رکھ لو۔ اتنا بڑا فارمولا بتایا، عمل کرنے تیار نہیں۔ کئی کو حضرت اللہ حفاظت کرتا نا، اللہ جب حفاظت کرے تو رات میں موبائل گندا استعمال نہیں ہو سکتا نا، انہیں کرنا ہے نا، نیت میں سے یہ ہے، اس کے فطور ہے، رات میں غلط چیزیں نہیں دیکھ سکتا، یہ ساری چیزیں کرنا اس کی دل میں نیت ہے۔ جب آدمی کوئی اپنے پیر پر کلاڑی مارنا ہی چاہے تو کلاڑی کا مار تو لگے گا، اور دوش اللہ کو دیں گے کہ اللہ میری حفاظت، اللہ کو کیا ضرورت تیری حفاظت کی، وہ تو بے نیاز ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگے، اللہ دے گا، مدد کرے گا۔ تو دوستو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو کچھ اللہ نے احکامات دیے، قربانی کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے، اس سے اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی۔ اب یہ تمہیدی بات چل رہی ہے، اب یہ قربانی شروع ہونی، ٹائم ہو جا رہا، لیکن 2-3 جمعہ بولنا ہے انشاءاللہ، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ قربانی جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی، یاد رکھ لو۔ قربانی جو شروع ہوئی ہے یہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اور عبادتیں یاد رکھ لو، کچھ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اسلام جو ہے حضور کے زمانے میں شروع ہوا۔ ارے بیوقوفو، حضور کے زمانے میں اسلام شروع نہیں ہوا، حضور کے زمانے میں تکمیل ہوئی ہے، شروع تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج انہوں نے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 40 حج ہندوستان سے پیدل حضرت آدم علیہ السلام نے کیے ہیں۔ کتنے؟ 40۔ ایک روایت کے مطابق 1000 حج کیے۔ بتانا چاہ رہا ہوں حج بھی اسی زمانے سے ہوا، طریقے الگ تھے، مکمل طریقے جو ہوا وہ حضور کے زمانے میں ہوا، سمجھے؟ عبادت نماز بھی تھی اس زمانے سے، روزہ بھی تھا اس زمانے سے، صدقہ خیرات بھی اس زمانے سے تھی، طریقے میں اختلاف تھا، بدل کر وہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ نے اس زمانے کے لحاظ سے فلاں چیزیں مرحمت فرمایا، زمانہ بدلا، اب لوگوں کی طبیعت میں اختلاف ہوا، اللہ نے سہولت دی، پھر لوگوں کی طبیعت میں نرمی آئی، پھر لوگوں کی جسم کمزور ہوئے، اللہ نے اور سہولت دی، یہاں تک کہ سہولت ہوتے ہوتے بہترین سہولت جو ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہمیں عبادتوں میں سہولت سے سہولت مل گئی۔ کیا سہولت؟ ایک بول دو، کیا سہولت بولو ذرا، طلب ہے، منڈی یوں کرو نہ تو یوں کرو، کیا تم ایک کرو، سن رہی کرو، مجھے بھی ایک ہونا۔ یہ عنوان مطالعے میں نہیں ہے، آپ کے کچھ لوگوں کے غور سے سننے سے اللہ نے دل میں ڈالا۔ سہولت یہ ہے، پہلے زمانے کا فضا، 1-2 مثال دیتا ہوں۔ کپڑا، مثال کر، کپڑا، یہ کپڑا ہے، پہنا ہوا کپڑا، اگر اس میں پیشاب لگ جاتا، بچہ پیشاب کرے کہ کیا کی ہوا، تو حکم یہ تھا جہاں تک پیشاب لگا ہے اس کپڑے کو کاٹ کر پھینک ڈالنا۔ کیا تھا؟ تم نہ ہم نہ رہتا تو کتنے کپڑے کٹ جاتے تھے کہ تمہارے ہمارے، ہے نا؟ ریمنڈ کا وغیرہ سی کو سلا کو جو رکھا ہوا ہے شادی میں پہنا، اب وہ رکھ کر ان کا دھواں دے رہا ہے، لگ رہا پتا نہیں کتنے کپڑے ڈیمیج ہو جاتے تمہارے ہمارے۔ اگر وہ حکم باقی رہتا، کیا وہی کتنے کپڑے کٹ جاتے، پیون کے پیون رہتے۔ ذرہ یہ ہوا کپڑا بدل دیا، اللہ نے کتنی سہولت تجھے مجھے دیا ہے، پھر بھی یہ رونا چاہتا نہیں، یہ رونا چاہتا نہیں، معافی مانگنے تیار نہیں۔ اور معافی مانگتی سے کہتا اللہ سے، اے اللہ اگر کیا تو میرے سے غلطی ہوئی تو معاف کرنا، ہوئی تو اقرار نہیں کرتا، یہاں بھی ہو کو ہے تو معاف کر۔ ایسی باتیں دعا میں بھی اکڑ، یہ اکڑ کی دعا اللہ کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرتا، اللہ عاجزی دیکھنا چاہتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تکبر ہے، ایک عاجزی ہے۔ اللہ نے فرمایا تکبر میرے لیے ہے، وہ میرے لائق
پیشاب لگ جاتا تو کیا تھا مسئلہ؟ سنو کیا تھا؟ کاٹ کر پھینکنا تھا. اب حکم کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں؟ پیشاب لگ گیا پانی ڈالو نچوڑ دو ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پانی ڈالو نچوڑ دو، تیسری مرتبہ پانی ڈالو نچوڑ دو. اگر کپڑا کچا ہے تب بھی پاک ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. دوسری مثال، جسم پر ناپاکی لگ جاتی ران میں، وہاں کیسا لگتے وہ سمجھو. ہر بات وضاحت کے ساتھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا سب سمجھ جاؤ. ناپاکی لگ گئی تو اس کو اب حکم کیا ہے؟ پانی ڈالو رگڑ دو، کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا. غسل کر لے آدمی پاک صاف ہو جائے گا. پہلے کھروچنا تھا، اسے کیا کرنا تھا؟ کھروچنا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. اللہ نے سہولت دی ہے کہ اتنا آسان سہولت دیا اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے بتا رہا عبادت پہلے زمانے سے چل کر آ رہی ہے، لیکن عبادت تھی عبادت، طریقے الگ الگ ہوتے تھے. اللہ پاک نے دن بدن سہولت مرحمت فرمایا. بالکل آسانی کی سہولت اللہ پاک نے اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مرحمت فرمایا. اب پھر بھی اس سہولت پر عمل نہ کرے، پھر بھی اس سہولت کا فائدہ نہ اٹھائے تو عمل نہ کرنے والے کا نقصان ہے. پہلے قربانی یہ ہوتی تھی، قربانی کے جانور یہ اب یہ زمانے ہوتا تو کتنے لوگ اپنے آپ کو غریبوں کو چپ رہ جاتے تھے کہ کیسا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا اپنی قربانی کے جانوروں کو اونچی جگہ لے جا کر رکھنا تھا، پہاڑ وغیرہ پر. آسمان سے آگ آتی اس کے جانور کو اگر کھا جاتی، آگ آ کر کھا جاتی تو سمجھا جاتا اس کا عمل قابل قبول ہے، اخلاص اس کے اندر ہے. اگر آگ اگر آسمان سے نہ کھاتی فوراً فیصلہ ہو جاتا، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا اس کی نیت میں خرابی ہے، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا، مردود کر دیا ہے، سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتا. اب کیا تم ہی کرو، نیت کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے. تمہارے گناہ، تمہاری نیت کی خرابی، اس وجہ سے اللہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچایا ہے. بچایا نہیں بچایا بھائی؟ اگر وہ رہتا تو کیا کرتے؟ کتنے ہر سال لوگ ذلیل ہوتے، لوگوں کے سامنے ان کی باتیں کتنی ہوتی، کتنا اللہ نے آج تمہاری ہماری عزت کا خیال رکھا ہے. لیکن اس کی وجہ سے بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہم سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا واقعہ پیش آیا. میں نے جو آیت پڑھا، اب آیت کی تفسیر کریں تو اور زیادہ وقت ہو جاتا. یاد رکھ لو، ایک آیت پڑھا تھا، تمہیدی بات میں کیا ٹائم ہو گیا ہے، کیا قربانی تھی، کیا تھا، اس آیت کا پس منظر کیا تھا، انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کروں گا. لیکن کچھ مسائل ہیں اس کو سمجھ لو. قربانی کے کچھ مسائل بولنا ہے، اس کو سمجھ لیں. قربانی واجب کس پر ہے؟ بالغ، نابالغ پر نہیں. جلدی بول رہا ہوں، بالغ پر. بالغ ہو بچہ کتنا کروڑ پتی اس پر کیا ہے قربانی واجب نہیں ہے. مسلمان پر قربانی واجب ہے، اور صاحب نصاب کو جو صدقہ فطر دیتا ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا، مطلب ایسا مالدار جس کے پاس 612 گرام چاندی خریدنے کی کیا ہے کیپیسٹی ہے، سال گزرنا اس میں شرط نہیں. زکات میں تو سال گزرنا تھا، اس میں سال گزرنا نہیں ہے، یاد رکھ لو. سمجھے؟ 612 گرام چاندی خریدنے کے بقدر اس کے پاس پیسہ ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا بھنڈوال ہے، اتنا چاندی سونا اور جو ہے کیا وہ کیش وغیرہ ہے، تو کیا اس پر کیا واجب ہے؟ قربانی واجب ہے. سمجھے کہ اس پر قربانی واجب ہے. مرد پر بھی واجب ہے، عورت کے پاس مال ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. عورت یہ نہیں بول سکتی کہ بھائی ہمیں کہاں کماری کیا ہمیں کر رہی ہے، نہیں، مال ہے. اگر تیرا شوہر کنجوس مکھی چوس ہے، اگر نہیں دیتا انہیں، مال بیچ کر اسے قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے. نہیں کرتی تو اللہ کی پکڑ بھی ہے. مسئلہ بتا دیا. دوسری بات، ایک غلط وبا چلتی ہے. گھر میں 10 آدمی ہیں، مثال کہہ رہا ہوں، ابا ہیں، بھائیاں ہیں، فلاں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر کے طرف سے ایک بکرا
पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा, एक कौन के मसला हो जाए, कौन की बोले हजरत सौजने की तरफ से एक बकरा हो जाता कहते ना, वो भाई पूरा मोहल्ले की तरफ से बकरा दिया, कहीं को सौजने पूरे सौजने की तरफ से एक बकरा हो जाता कहते ना, बोले एक बकरा के पूरे सौजने क्यों पूरे मोहल्ले को जमा कर मोहल्ला वाले का पैसा बच जाता है ना भाई। 10 घर वाले 10 आदमी हैं, औरतें मर्द मिलाकर बालिग, अगर सबके पास पैसा है निसाब के बकदर, सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। 10 आदमी के ऊपर में कुर्बानी नहीं, अगर हमें बकरा लेने होता ये होता नहीं ना, क्या कि बकरा ले क्या तो मिले, हिस्सा तो मिले क्या तो मिले, बहरहाल कुर्बानी वाजिब है। सारे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी अदा नहीं होती, सब पर जिस तरह नमाज अलग अलग फर्ज है, अब्बा एक पढ़ ले तो बस नहीं नमाज, वैसा क्या हो रहा है, हमारा अम्मा नमाज पढ़ दुआ कर लेती बस, जैसा तेरे ऊपर नमाज फर्ज है इसी तरह कुर्बानी अगर तू साहिब निसाब है तेरे ऊपर भी कुर्बानी वाजिब अदा करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक गलत फहमी चल रही है, मरहूमीन वालिदैन की तरफ से लोग देते हैं, अच्छी बात देना है, लेकिन इनके ऊपर वाजिब रहता है, मरहूमीन की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं है। अदा करो, अच्छी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब माल तुम्हारे पास है तो पहले अपने तरफ से अदा करो, समझे। हाँ, अगर सवाब में शामिल करना चाहे तो सवाब में सबको, सिर्फ वालिदैन को नहीं सारी उम्मत को शामिल करना चाहे तो शामिल कर सकते, सवाब में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक दुम्बा एक बकरा एक ही आदमी की तरफ से होता है। और अगर अल्लाह ने सहूलत दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी क्या करो, कुर्बानी अदा कर दो। आका ने हर साल उम्मत की तरफ से कुर्बानी करते थे, कई ऊंट ज़बह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अली जब भी कुर्बानी अपने तरफ से दो मेरे तरफ से भी दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमल था, जब भी कुर्बानी देते तो उनके तरफ से हुजूर की तरफ से देते थे। हुजूर ने जब हमारा ख्याल फरमाया है, अल्लाह ने वसअत दे रखी है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी क्या करो, कुर्बानी दो, अल्लाह उसका बदला देता। समझे मसला भाई, मसला समझे ना, किस पर कुर्बानी वाजिब है। अब सुनो बात, दूसरे और एक दो मसले बोल देता हूँ, ये मसले बोलने पर जरा वक्त जरा कम कर देगा इसमें। कुर्बानी के जानवर, बकरा 1 लाख का रहा तो एक तरफ से 6 लाख छेली बकरा बकरी ये हो, कितने लाख का रहा तो भी क्या है, एक आदमी की तरफ से एक ही अदा होता। बड़े जानवर वो कानून है ना, वो कानून है तो अमल करो को आपकी मर्जी, मसला बताना मेरा फर्ज है। ऊंट में क्या हो सकते हैं 7 हिस्से, और बड़े जानवर में क्या होते हैं 7 हिस्से आदमी के हो सकते हैं। दूसरी बात, 2 आदमी मिलकर, हमें भाया भाया 2 आदमी मिलकर कर रहे हैं, आधा आधा कर लेते हैं, 7 का आधा कितना हुआ, पूरे भोले वाले बेटी ना यार, हिसाब के तक लाखों का माल कर लेती, हिसाब फैक्ट्री में बैठिया को कितना हुआ, 7 हिस्से में आधा आधा, 3.5 मसला बता नहीं बोल रहा, 3.5 हिस्सा नहीं होता। एक आदमी 3 हिस्सा लेना पड़ेगा, एक आदमी 4 हिस्सा लेना पड़ेगा। आधा का आधा क्या नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा, आधा हिस्सा शामिल। हाँ, 7 आदमी शामिल हो जाओ, बहरहाल एक हिस्सा मुकम्मल एक आदमी की तरफ से होना चाहिए, 50% क्या नहीं हो सकता हिस्सा। ये मसला बता रहा हूँ भाई, मसला है, ये किताबों में उलमा ने लिखा है, मुफ्तियान ने फतवा दिया है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये आधा आधा नहीं होता बल्कि पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जानवर में आयतदार कुछ जानवर होते हैं जिनकी जानों की कुर्बानी यानी है। एक जानवर पैदाइशी दांत नहीं है, मिसाल कह रहा हूँ, या इतना बुढ़ा हो गया दांत झड़ गई उसे गोश्त खाने होता नहीं, गोश्त जानवर कहाँ खाता है, बहरहाल दांत क्या हो गई, झड़ गए हैं। अक्सर दांत झड़ गए हों, टूट गए हों, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ में, भले ही वो बैल हो बकरा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूसरी बात, सींग होते ना, सींग है, तिहाई हिस्सा, तिहाई को तो 100 में 3 हिस्सा रखो, अगर इतना कट गया है, तिहाई हिस्सा अगर कट गया है, आधे से करीब आधे के करीब टूट गया है, सींग अगर टूट गई लड़गिड़ को, इसलिए जरा बच्चों से जरा एहतियात करो, वो आपस में डिक्ची छोड़ दें। अगर सींग क्या हो गया, टूट गई, तब भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हमारे इसी महल में कैसा हो गया, जानवर का अच्छा बड़ा कीमती जानवर लाया और जो सींग को मार पड़ा, खून आ गया, पता नहीं क्या क्या हो गया,
کچھ جانور آپس سے لڑ گئے، آگ مجھے جو میں بولا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیا کرنا حضرت؟ کیا کرنا تو کاٹ کو کھا لینا، لیکن قربانی نہیں ہے، قربانی کے لیے الگ سے جانور لینا پڑے گا۔ اگر سینگ کا ٹوٹا کا اثر اگر جڑ تک پہنچ گیا یا تہائی حصہ کٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ دم کا تہائی حصہ کٹ گیا یا کان ذرا غیر خواہ کیا کہ ٹاپ سند اللہ کرتی، تہائی حصہ بھی اگر کیا کان کا کٹ گیا، ایسے جانور کی بھی کیا نہیں ہو سکتی، قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیکھ دکھا کر لے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، پیدائشی سنگ نہیں ہے، اور جو ہے تھوڑا سا کیا ہے لنگڑ رہا لیکن کیا چل رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اتنا لنگڑنا مذبح خانے تک چل کر نہیں جا سکتا، ایسے لنگڑے کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اندھا ہو، کانا پن ہو، اس کے اندر ظاہر ہو رہا، ایسے جانور کی کیا نہیں ہو سکتی، قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ذبح کرتے وقت عیب آ گیا تو یہ عیب معاف ہے، کوئی قصور کی بات نہیں ہے۔ چند جانوروں میں چند چیزیں ہیں جو کھانا حرام ہے، یہ باتیں انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آگے